السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں، کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ جو تقدیر میں نہیں وہ دل سے کیوں نہیں نکل رہا اب تک؟ کبھی کبھی آپ نے یہ محسوس کیا ہے کہ کوئی انسان، کوئی خواہش، کوئی خواب جو تقدیر میں نہیں لیکن دل سے نہیں نکلتا؟ دل کہتا ہے کہ شاید ایک دن سب بدل جائے گا، لیکن وقت بتاتا ہے کہ جو اللہ نے نہیں لکھا وہ ملتا بھی نہیں۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ آخر جو ہمارا نہیں اسے چھوڑ دینا اتنا مشکل کیوں ہے؟ یہ صرف محبت نہیں ہوتی، یہ ایک امید ہوتی ہے، ایک تعلق ہوتا ہے، ایک خواب ہوتا ہے جو ہم نے دل کے سب سے پاک گوشے میں چھپا رکھا ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، اللہ کبھی بھی آپ کو وہ نہیں لیتا مگر وہ آپ کو بہتر دینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہی تمہارے حق میں بہتر ہو۔ تو جو دل سے نہیں نکل رہا نا، آپ اسے اللہ کے حوالے کر دو اور کہو کہ اے اللہ پاک، جو میرے نصیب میں نہیں مجھے اس سے آزاد کر دے، اور جو میرے حق میں بہتر ہے مجھے وہ عطا فرما، کیونکہ سچی محبت تقدیر سے نہیں اللہ تعالیٰ کی رضا سے جڑی ہوتی ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، دل کو سمجھائیے کہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ آپ کی خواہش سے کہیں بہتر ہے۔ دیکھیے میرے پیارے بہن بھائیوں، ہمارا اسلامی عقیدہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی تقدیر لکھ دی ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے، ہم نے ہر چیز کو ایک مقررہ اندازے سے پیدا کیا۔ جب کسی چیز، چاہے وہ انسان ہو، محبت ہو، خواہش ہو یا رشتہ ہو، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیب میں نہیں لکھا تو اس پر راضی ہونا روحانی بلندی کی علامت ہے۔ لیکن یہ راضی ہونا آسان نہیں ہوتا، جانتی ہوں۔ دل صرف ایک گوشت کا ٹکڑا ہی نہیں ہے بلکہ روح کا ایک ربط رکھتا ہے۔ جب انسان کسی چیز سے روحانی یا جذباتی طور پر جڑ جاتا ہے نا، تو اس کا کٹنا کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے، چاہے وہ چیز اس کے مقدر میں نہ ہو۔ سچا مومن وہی ہے جو اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت کے تابع کر دے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو۔ لہٰذا جو دل میں بیٹھا ہے اور تقدیر میں نہیں، اس سے نکلنے کے لیے سب سے بڑی روحانی دعا تسلیم و رضا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، دماغ کسی چیز یا انسان سے وابستگی پیدا کرتا ہے، خاص طور پر جب وہ ہمیں خوشی، پیار یا امید دیتا ہے۔ جب وہ چیز ہمیں نہیں ملتی نا، تو دماغ لاس یعنی نقصان کے صدمے میں چلا جاتا ہے، جیسے گریف سائیکل کہا جاتا ہے۔ انسان ہمیشہ ہو سکتا ہے کہ امید پر جیتا ہے، اسی امید کی بنیاد پر دل کسی چیز کو نہیں چھوڑتا، چاہے عقل کہہ رہی ہو کہ وہ چیز ہمیں ملنے والی نہیں۔ دیکھیے، دل میں جو چیز بس جاتی ہے نا، وہ صرف یاد نہیں بلکہ جذباتی تجربہ بن جاتی ہے۔ دماغ ان جذبات کو ہر بار یاد کر کے دوبارہ زندہ کرتا ہے، اس لیے وہ چیز بار بار یاد آتی ہے۔ بعض اوقات وہ چیز یا شخص ہمارے اندر ایک خلا کو بھر رہا ہوتا ہے، جب وہ نہیں ملتا تو وہ خلا مزید گہرا محسوس ہوتا ہے، اور ہم ہیں کہ اسی چیز سے چمٹے رہتے ہیں چاہے وہ تقدیر میں نہ ہو۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، نماز، دعا، توبہ اور ذکر سے دل کا زنگ اترتا ہے۔ اپنے دل کو یہ سکھانا کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑتے ہیں اللہ بہتر عطا کرتا ہے۔ پھر اگر دل کا غم حد سے بڑھ جائے تو کسی ماہر نفسیات یا دینی رہنما سے مشورہ ضرور لے لیجیے گا۔ اپنی توجہ کسی مثبت ہدف، کام یا عبادت کی طرف منتقل کر لیجیے گا۔ دل کو مصروف اور صاف رکھیے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں،
اسلامی عقیدہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی تقدیر لکھ دی ہے۔ قرآن مجید میں بار بار فرمایا گیا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو ایک مقررہ اندازے سے پیدا کیا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، جو تقدیر میں ہماری نہیں ہوتا وہ آخر دل سے کیوں نہیں نکل رہا؟ اور اس پریشانی سے نکلنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے میرے پیارے بہن بھائیوں، کسی شخص، خواہش یا خواب کو بھولنا یا دل سے نکالنا آسان نہیں ہوتا، خاص طور پر جب وہ ہماری زندگی کا حصہ رہا ہو، اس سے امیدیں وابستہ کی گئی ہوں، ہم نے اس کے ساتھ خود کو جوڑ لیا ہو۔ یہ ایموشنل اٹیچمنٹ اور یادوں کی گہرائی دل کو اس چیز سے الگ ہونے نہیں دیتی، چاہے وہ تقدیر میں نہ ہو۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، انسان بار بار سوچتا ہے کیا پتہ کل سب بدل جائے، کاش میں کچھ اور کر لیتا۔ یہ خیالات انسان کو حال سے کاٹ کر ماضی یا خیالی مستقبل میں قید رکھتے ہیں اور پریشانی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ دماغ جس چیز کو بار بار سوچتا ہے وہی اس کی عادت بن جاتی ہے۔ اگر کسی شخص یا خواہش کی یاد کو بار بار دہراتے ہیں تو وہ دل سے نکلنے کی بجائے اور گہری ہو جاتی ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، جب ہم کسی چیز کو تقدیر میں نہ ہونے کے باوجود چھوڑ نہیں پاتے نا، تو دراصل ہم اللہ کی حکمت پر مکمل یقین نہیں رکھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے فیصلے پر راضی ہو اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ جب ہم اللہ کے فیصلے پر دل سے راضی ہو جاتے ہیں نا، تو دل کو سکون ملنے لگتا ہے۔ اس پریشانی سے ہم کس طرح نجات پا سکتے ہیں؟ حقیقت کو تسلیم کریے، یہ سب سے پہلا قدم ہے۔ مان لیجئے کہ جو چیز ہمارے لیے نہیں تھی وہ ہمارے اللہ نے روکی ہے۔ اس کا نہ ملنا بھی ایک نعمت ہے جسے ہم ابھی سمجھ نہیں پا رہے۔ دعا اور اللہ سے رجوع کریے، روزانہ دل سے یہ دعا کریے کہ اللہ پاک، جس چیز کو تو نے میرے حق میں بہتر نہیں سمجھا اس کی محبت میرے دل سے نکال دے، اور جو تو میرے حق میں بہتر ہو اس کی بہتر محبت عطا فرما دے۔ اپنی توجہ کو ہٹائیے، خالی وقت میں دل ماضی کی طرف جاتا ضرور ہے، اس لیے خود کو کسی مثبت مشغلے میں مصروف کر لیجئے، عبادت کیجئے، خدمت خلق کیجئے، مطالعہ کر لیجئے۔ انسان کی یادیں جذبات کو بھڑکاتی ہیں، اس لیے ایسی چیزیں، تصاویر یا رابطے جو دل دکھاتے ہیں ان سے فاصلہ اختیار کرنا شروع کر دیجئے۔ اپنے دل کو دھوکہ نہ دیں کہ میں صرف دیکھ رہا ہوں، بھولا تو نہیں، یہی دل کو قید رکھتا ہے۔ صبر اور وقت پر اعتماد رکھیے، وقت سب سے بڑا مرہم ہے، یقین جانیے، لیکن اگر اس کے ساتھ صبر اور اللہ پر یقین ہو، قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے یقیناً ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ جو آپ کے نصیب میں نہیں وہ اگر زبردستی مل بھی جائے تو کبھی آپ کو سکون نہیں دے گا، اور جو اللہ کی رضا سے ملتا ہے نا وہ تھوڑا ہو کر بھی دل کو بھر دیتا ہے۔